اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام یقیناً ہماری شہ رگ حیات ہے۔ وہ عزاداری جو حضرت زینب کبریٰ و امام سجاد علیہ السلام نے کی، نہ خیالی عزاداری، نہ وہ عزاداری جس کو بعض پیشوروں نے میلے میں بدلا اداکاروں نے، بلکہ جو آداب سے خالی، اہداف سے خالی، معنویت اور شور و حماسہ و انقلاب سے خالی ہے۔ وہ عزاداری جس میں صرف غم کا پہلو ہو، یہ ناقص عزاداری ہے، بلکہ وہ عزاداری جس میں شجاعت بھی ہو، حماسہ بھی ہو، عرفان بھی ہو، سلوک بھی ہو اور غم کا پہلو بھی ہو، جو حقیقی عزاداری کہلاتی ہے۔ یہ عزاداری حافظ دین و امت ہے، شور و شعور کا مجموعہ ہے یہ عزاداری۔ یہ عزاداری ہماری شہ رگ حیات ہے جو انسان کے تفکر کو ابارتی ہے۔ وہ عزاداری جس کے 3 پہلو ہیں، عنصر ہیں، غم کا پہلو، اور عزاداری میں غم ایک اہم ترین عنصر ہے، لیکن تمام عزاداری غم و سوگ نہیں ہے، اہم ترین عنصر ہے۔ جس طرح رمضان المبارک میں بھوک اہم ترین عنصر ہے بہت سارے احساسات کے پروان چڑھنے کا، اسی طرح نہضت امام حسین کو زندہ رکھنے میں غم، آنسو، گریہ اہم ترین عنصر ہے۔ اور دوسرا پہلو شجاعت، حماسہ، انقلاب، استکبار ستیزی، روحیہ یہ انقلابی، ظلم کے خلاف قیام کا احساس، یہ حقیقی عزاداری کا ایک رکن ہے۔ وہ عزاداری سیکولر ہے جس میں قیام و انقلاب کے احساسات نہ ابارے جائے۔ اور تیسرا پہلو معنویت، سلوک، عرفان اور سلوک تمدن ساز، سلوک انقلاب آور، یعنی انسان اپنے آپ کو نہ دیکھے، خدا کی خوشنودی کے مقابلے میں ہر چیز سے گزرے اور خدا کے سامنے عبد محض بنے۔ یہ سلوک حقیقی عزاداری کے اندر انسان کرتا ہے۔ شب عاشور میں امام نے دعا، مناجات، گریہ و استغفار کے عامل کو ایڈ کر کے سلوک کے پہلو کو اس عزاداری میں شامل کیا۔ یہ حقیقی عزاداری ہے جس کے بانی حضرت زینب و حضرت امام سجاد تھے۔ یہ عزاداری زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس عزاداری کے آداب ہیں، کچھ آداب ظاہری ہیں، کچھ آداب باطنی۔ یہ دونوں اہداف عزاداری کو حاصل کرنے کے لیے معاون و مددگار ہیں۔ ظاہری آداب، خصوصاً قدیم لوگ عزاداری میں سادہ غذا کھاتے تھے، چارپائی وغیرہ میں نہیں سوتے تھے، اور لباس کو استری وغیرہ نہیں کرتے تھے، سادہ لباس، سادہ غذا پہنتے تھے۔ لیکن آج اداکاروں نے، پیشوروں نے اس کو ایک فیشن کے میلے میں بدلنے کی کوشش کی ہے، معاذ اللہ۔ ظاہری آداب، باوضو ہو کر آئیں، طہارت شرط اول ہے قرآن اور عطرت سے استفادہ کرنے کا، اور اس عزاداری میں باوضو ہو کر آئیں۔ رونا اور رونے کی شکل بنانا، یہ ظاہری اہم ترین آداب ہے۔ سیاہ لباس، پرچم ابوالفضل العباس کو بلند کرنا امام بارگاہوں میں، آنسوؤں کو چہرے میں ملنا، اور جب رو رہے ہیں ساتھ یہ ذکر بھی پڑھے، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش ہم کربلا میں ہوتے تو یقیناً امام کے ناصرین میں سے ہوتے، اور جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔ یہ ظاہری آداب ہے۔ اور معنوی اہداف، باطنی اہداف یہ ہیں کہ یہ ضروری ہے، یعنی یہ توجہ رہے پورے وجود کے ساتھ ہم مجلس میں آئیں۔ ایسا نہ ہو جسم عزاداری میں مجلس میں ہو اور روح کہیں اور ہو، اور مجلس بیعت ہے امام حسین کے ساتھ، مجلس وعدہ ہے ہمارا کہ ہم نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو امام کے اہداف میں فدا کرنا ہے، اور امام کے ساتھ سلوک کریں۔ یا حسین کو ہم بدلے با حسین ہونے کے لیے، مع الحسین ہونے کے لیے، یعنی عزادار حسین حقیقی معنی میں ہو۔ امام نے فرمایا من کان باذلا فینا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ، جو بھی اپنے خون جگر کو اس راہ میں دینا چاہتا ہے، اور یہ خون کا راستہ ہے انقلاب کا، اور اپنے نفس کو آمادہ کیا ہے جہاد اکبر کے ذریعے سے، وہ آئے میرے ساتھ۔ اس عزاداری میں حقیقی ہدف یہ ہے صرف لباس کی تبدیلی نہ ہو، کردار کی تبدیلی ہو،
راہ و روش میں تبدیلی آئے، مع الحسین زندگی کریں، اپنے آپ کو مکمل طور پر امام کے سپرد کریں، پھر دیکھیں امام کیسے گوہر بناتے ہیں۔ اس عزاداری میں حور کی طرح آئیں، توبہ و استغفار کے ذریعے سے امام کو منائیں، اور عباس علمدار جیسی توفیقات لے کر اس عزاداری کے ان ایام سے باہر آئیں، اور حضرت عباس امام کی نصرت کے میدان میں، وفا کے میدان میں بہت آگے نکل چکے تھے۔ یہ درسگاہ ہے۔ جیسے عموماً کہا جاتا ہے، ایک اور ہدف یہ ہے، ادب بھی ہے، کہ حسین تو سب کا ہے، حسین انسانیت کے امام ہے، حسین پوری بشریت کے لیے کشتی کی نجات و چراغ ہدایت ہے، لیکن سوال یہ ہے وہ حسین جو سب کا ہے، میں کس کا ہوں؟ یہ اہم سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک نے ان ایام میں پوچھنا ہے۔ میری جوانی کس کی؟ آیا امام حسین کی ہے یا ہالی ووڈ کی ہے؟ میرا موبائل، میری فکر، میری صلاحیتیں، میری زندگی کا ٹائم ٹیبل، میری لائف اسٹائل کس کا ہے؟ کس سے میچ کرتا ہے؟ میں اسی کا ہوں۔ ایسا نہ ہو زبان پہ حسین حسین ہو، کردار بنو امیہ سے ملے خدا نخواستہ، یہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ منطق، زندگی گزارنے کی فکر، معیارات امام حسین سے لے تو ہم حسینی ہے۔ جیسے یہ جناب جابر جو اولین زائر تھے، وہ آئے قبر حسین پر، اور یہ حدیث رسول اکرم کو وہاں پہ نقل کیا، اے حسین آپ شہید ہوئے تو ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ یہ حدیث رسول اکرم کی، من احب قوما حشر معہ ومن احب عمل قوم اشرک فی عملہم، جو بھی جس قوم کو، جس ملت کو، جس مکتب کو پسند کرے گا اور جس کے اعمال کو پسند کرے گا، وہ اس قوم کے ساتھ محشور ہے، ولو ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے، جغرافی کے اعتبار سے وہ بعد میں آئے۔ اگر ہماری فکر، ہمارے اعمال، ہماری طرز زندگی، لائف اسٹائل عاشورائیوں سے ملتی ہے، ہم بھی ملت امام حسین ہیں، ہم بھی امام حسین کے ساتھ ہیں، ہم بھی عاشوراء کے ان شہداء کے اس عظیم مشن میں شریک ہیں و معاون و مددگار ہیں۔ حسین سب کا، میں بھی حسینی بن جاؤں، تو یہ عزاداری کا مقصد کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ایک اور ہدف عزاداری کا جو مد نظر رکھنا ہے ہم میں سے ہر ایک نے، یہ اہم ترین ہدف ہے کہ عزاداری وہ تحریک ہے جس میں ہم نے، جوانوں نے، نسلوں نے اپنے آپ کو، اپنی ملتوں کو اٹیچ کرنا ہے امامت کے ساتھ۔ آج فاصلے آ گئے، آج استکباری ہالی ووڈ کی تہذیب و تمدن نے، طاغوتی نظاموں نے امامت اور ہمارے درمیان فاصلہ ڈالا ہے۔ احساساتی طور پر اٹیچمنٹ، یعنی میری حب و بغض کا معیار امام حسین ہو، معرفتی طور پر اٹیچمنٹ و فاصلے کم، یعنی حق و باطل کا معیار حسین ابن علی ہو، حق و باطل کا معیار آج BBC اور طاغوتی میڈیا اور ان کے معیارات نہ ہو۔ اور اسی طرح اعمال کے اندر اتصال و اٹیچمنٹ، وہ اعمال کسی بھی قیمت پہ میں انجام دوں جن اعمال کو امام نے پسند کیا ہے، اور ان اعمال سے میں نفرت کروں، دور بھاگوں جن اعمال کو امام نے پسند نہیں کیا ہے۔ یہ اٹیچمنٹ امامت سے اہداف عزاداری ہے، اور امام خمینی کے انقلاب کی تفسیر بھی یہی ہے۔ امام خمینی نے اپنی ملت کو یہی سبق سکھایا کہ ہم شاہ ایران سے تو اٹیچ ہیں، وہ امریکہ سے اٹیچ ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ امام حسین سے اٹیچ ہوں، ہمارے عمل، فکر، حب و بغض اور ہماری معرفت کا معیار حسین ہو، اور یہ مرحلہ طے کیا تو اس ملت نے، امام نے فرمایا ما ہر چی داری ما سید الشہداء داریم، ہم نے امام حسین سے سیکھا۔ ایک اور اہم ہدف جو کم توجہ کی جاتی ہے، یہ مہینہ بچوں کی تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ تحریک بچوں کی تحریک، نسل عاشورائی کی تربیت کی تحریک ہے۔ نسل ہالی ووڈ تو تربیت ہو چکی، بنا چکا ہالی ووڈ، نسل غلام تو بن گئی، آپ آزاد عاشورائی نسل کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو باقاعدہ عزاداری کی محافل و مجالس میں لائیں، ایک وظیفہ بھی ہے، اہم ترین ہدف بھی ہے اور ادب بھی ہے، اور ساتھ بچوں کو یہ ٹاسک بھی دیں، جس طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو چھوٹی عمر میں جمعے کے خطبوں میں بیچتی، امیر المومنین کی مجالس میں بیچتی، پھر آ کے پوچھتی تھی گھر میں کرسی لگا کر، بیٹا آپ نے بابا سے کیا سیکھا، رسول اکرم سے کیا سیکھا، اس کو بیان کرے۔ مائیں آج بچوں کو مجلس میں بھیجیں تیار کر کے پورے آداب سکھا کر، اور بعد میں آ کے پوچھیں آج مجلس میں آپ نے کیا سیکھا۔ اس سے بچہ امام حسین کی تحریک کا مبلغ بنے گا۔ یہ ایک ٹریننگ ہے، تربیت گاہ ہے، اور حسینی فکر سے آشنا ہوگا۔ تربیت کو مد نظر رکھنا ہے۔ آخری ایک اہم پیغام مبلغین، علماء کرام،
ذاکرین کے لیے ہے، جو علماء اکرام رہبران دینی و رہبر معظم بیان فرماتے ہیں۔ تبلیغ کو اس مہینے میں ٹاپ پرائیورٹی دیں۔ نوحہ خان، آپ ایکٹر نہ بنیں، اداکار نہ بنیں، اپنے آپ کو پیش نہ کریں امام حسین کو وسیلہ بنا کر، اس میں باذلاً مہجتہ، خون جگر دے کر، قربانیاں دے کر اس پیغام کو پھیلانے کی کوشش کریں، اور پورے وجود سے لوگوں کی زبان سمجھ کر عام فہم الفاظ میں انقلابی عاشورائی فکر کو پیش کریں، اور اصلاح معاشرے اس کا نتیجہ ہو۔ یعنی عزاداری کا رخ ہم رسومات کے بجائے، عزاداری کا رخ چھوٹے اہداف کے بجائے رخ ظہور کی طرف کریں، عزاداری کا رخ و نتیجہ ظہور و غلبہ دین ہو، اور انہی اہداف کے لیے آج عزاداری کی امانت ہمارے پاس محفوظ ہے، اور ظہور امام کے لیے نسلوں کو تیار کرنے کی تحریک عزاداری ہے، اور جو سب سے پہلے تیار ہو کر لبیک کہے وہ عزاداران امام حسین ہے۔ اور ایک اور اہم پہلو جو مد نظر رکھنا ہے، ایک ایک شہید سے اٹیچ ہو کر، اس کی فکر سے اٹیچ ہو کر سلوک کریں، اور یہ توجہ رہے امام مہدی علیہ السلام کے لیے امام حسین رول ماڈل ہیں، اور منتظرین امام مہدی و اصحاب امام مہدی کے لیے امام حسین و شہدائے کربلا اصحاب حسین رول ماڈل ہیں۔ ان اصحاب سے وفا کا درس لیں، اور آج امام مہدی کو عباس علمدار جیسے اصحاب چاہیے، آج امام مہدی کو علی اکبر جیسے جوان چاہیے۔ وہ کیا جوان جو صرف یا حسین تو کہے، اس کی زندگی بازاروں اور مارکیٹوں اور فساد اور سوشل میڈیا میں ضائع ہو، بلکہ علی اکبر کی طرح آئیں، اور آ کر ہم آج کے ان وسائل کو امام کی نصرت کے لیے خرچ کریں، انشاءاللہ جس کا نتیجہ ظہور امام و اصلاح معاشرہ کی صورت میں ہم اس عزاداری کا نتیجہ لیں۔ اور خداوند متعال سے دعا گو ہیں پروردگار عالم ہمیں اس حقیقی عزاداری کو سمجھنے کی اور عزاداری بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔